سامعین، میری کہانی کا عنوان ہے محب وطن۔ یہ کہانی دو دوستوں سے متعلق ہے جو کبھی یک جان دو قالب تھے۔ ان کی زندگی میں بظاہر ایک عام سے نظر آنے والے انسان کی آمد نے ایک بھونچال پیدا کر دیا اور ان کی زندگی کی ڈگر ہی بدل ڈالی۔ اس کہانی کا دور افغان جنگ اور اس کے اختتام کے کچھ عرصہ بعد کا عرصہ ہے۔ یہ کہانی انسانی سوچ کا، اس کے رویوں اور معاملات پر گہرے اثرات کو ظاہر کرتی ہے۔ اب سامعین کے لیے یہ کہانی پیش خدمت ہے۔ دل میں جینے کی امنگ نے میرے زخموں سے چور اور تھکان سے نڈھال جسم کو اتنی طاقت بخش دی تھی کہ میں مسلسل اپنے تئیں بھاگ رہا تھا۔ قریب ہی کچے کا علاقہ تھا۔ میرے لیے یہ امید کی آخری کرن تھی۔ چونکہ کچے کا علاقہ درختوں اور جھاڑیوں سے لدا ہوا تھا، لہٰذا مجھے قوی بھروسہ تھا کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے یہاں کسی محفوظ جگہ میں چھپ سکتا تھا۔ مغرب کا وقت بھی قریب ہی تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میں بچ جاؤں گا۔ سکندر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ میرے تعاقب میں تھا۔ مجھے ایک ایک لمحہ صدیوں جیسا لگ رہا تھا۔ شاید زندگی میں پہلی بار میں وقت کو لمحہ بہ لمحہ گزرتے محسوس کر رہا تھا۔ خوش قسمتی سے مجھے گولی تو نہیں لگی تھی، مگر فائرنگ کرتے اور بھاگتے گرتے ہوئے مجھے زخم آئے تھے۔ بعض زخموں سے ہلکا ہلکا خون بھی رس رہا تھا۔ میرے 4 ساتھی لقمہ اجل بن چکے تھے اور دشمن میری جان کے در پہ تھے۔ یہ میری زندگی کا سیاہ ترین دن تھا۔ سکندر، جو کبھی میرا جگری دوست تھا، اب میرا جانی دشمن بن چکا تھا۔ یہ بات مجھے بخوبی سمجھ آ چکی تھی کہ جرائم کی دنیا میں کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا، مگر اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس وقت میرے لیے اولین ترجیح اپنی جان بچانا تھا۔ مغرب کی سمت سے اذان کی آواز بلند ہوئی تو گویا مجھے اپنی منزل نظر آنے لگی۔ اب بتدریج اندھیرا بڑھ رہا تھا۔ میں نے اپنی بچی کچی ہمت اور طاقت کو مجتمع کیا اور اذان کی آواز کی سمت بھاگنے لگا۔ میں جلد ہی ایک چھوٹے سے گاؤں کی بیرونی حد تک پہنچ گیا تھا۔ گاؤں کے ساتھ والی زمین پر گنے کی فصل کے کھیت تھے اور میں نے ان کھیتوں میں گھس کر بیٹھنے میں عافیت سمجھی۔ یہ گنے کے کھیت میرے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ ثابت ہوئے۔ میں کھیتوں میں بیٹھ کر گاؤں کا سرسری جائزہ لینے لگا۔ یہ چھوٹا سا گاؤں کم و بیش 20 گھروں پر مشتمل تھا۔ چند منٹوں کے بعد سکندر ایک مسلح جتھے کے ساتھ گاؤں میں وارد ہوئے۔ گو کہ اس وقت فضا نے اندھیرے کی چادر اوڑھ لی تھی، مگر یہ اتنی دبیز نہ تھی۔ میں کھیتوں میں بیٹھا دور ٹمٹماتے بلبوں کی روشنی میں ان کی نقل و حرکت کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ سکندر اور اس کے ساتھی کافی دیر تک گاؤں میں ادھر ادھر تانگ جھانک کرتے اور تلاشی لیتے رہے اور پھر گاؤں کے لوگوں سے کچھ بات چیت کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ فضا میں خنکی آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی اور اندھیرا بھی زیادہ ہو رہا تھا۔ میں مخمسے میں پڑ گیا کہ آیا میں یہیں کھیتوں میں بیٹھا رہوں یا باہر نکل کر گاؤں کے کسی گھر میں پناہ لوں۔ بھوک سے میری حالت غیر ہو رہی تھی۔ اس پر بڑھتی ہوئی خنکی جلتی پر تیل کا کام کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ فضا مکمل طور پر اندھیرے کی لپیٹ میں آ رہی تھی۔ اب مجھے اندھیرے کی وجہ سے دیکھنے میں دشواری ہونے لگی، مگر میں پھر بھی اپنے اوپر جبر کر کے کھیتوں میں بیٹھا رہا۔ عشاء کی اذان ہوتے ہی میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میں نے جیسے تیسے کر کے گاؤں کی جانب چلنا شروع کر دیا۔ میں نے سوچا کہ چاہے منت سماجت کر کے ہی صحیح کسی گھر میں رات کے لیے پناہ لے لوں گا اور صبح ہوتے ہی ملک ارشاد کے ڈیرے پر چلا جاؤں گا۔ ملک ارشاد علاقے کا با اثر آدمی تھا اور میں نے اس کے ایک برے وقت میں اس کی بھرپور مدد کی تھی، جس سے متاثر ہو کر وہ ہمیشہ میرا ممنون رہا اور میری دوستی کا متمنی بھی۔ بہرحال اب مجھ پر برا وقت آن پڑا تھا اور دیکھنا تھا کہ ملک ارشاد میرے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ مجھے ان نامساعد حالات میں اپنی آخری سہارے تک کو آزمانا تھا۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ انہی سوچوں میں گم میں ایک حویلی نما گھر کے سامنے جا پہنچا، جہاں کافی بھینسیں اور گائیں بدی ہوئی تھیں، مگر رہائش کے لیے صرف ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کسی ذمہ دار کی حویلی ہے جو اس نے صرف جانوروں کے لیے مخصوص کر رکھی تھی۔ میں نے اندر جھانکا تو میری نظر ایک بزرگ پر پڑی
جو چارپائی پر بیٹھا حقے کے کش لگا رہا تھا۔ ماہ اکتوبر کے آخری دن تھے۔ فضا میں ہلکی خنکی میرے بھوک سے نڈھال جسم کو اچھی خاصی سردی کا احساس دلا رہی تھی۔ میں اپنی قوت کو اکٹھا کرتا ہوا سیدھا اس بزرگ کے پاس گیا اور اسے درخواست کی کہ میں راستہ بھول گیا ہوں، لہٰذا رات گزارنے کے لیے یہاں رکنا چاہتا ہوں۔ مجھے دیکھ کر وہ بزرگ تھوڑی دیر کے لیے باغور تکتا رہا اور پھر نہ جانے کیا سوچ کر اس نے مجھے چارپائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میرے بیٹھتے ہی وہ اٹھا اور کمرے سے ایک اور چارپائی لے آیا۔ اس پر وہ بستر وغیرہ ڈال کر پھر اندر چلا گیا۔ میں کمزوری اور نکاہت سے اسے آتے جاتے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ جیسے میں اس کے رحم کرم پر ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں 2 روٹیاں، کچھ سالن اور دودھ سے بھرا گلاس تھا۔ اس نے انہیں بستر والی چارپائی پر رکھا اور مجھے وہاں بیٹھ کر کھانے کو کہا۔ اندھا کیا مانگے 2 آنکھیں۔ میں جھٹ سے اٹھا اور فوراً ایک ہی گھونٹ میں دودھ سے بھرا گلاس پی کر نادیدوں کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ دودھ پینے اور کھانا کھانے کے بعد میں مشکور نظروں سے اس بزرگ کو دیکھنے لگا جو مجھے ایک فرشتہ کی مانند نظر آ رہا تھا۔ میری حالت دیکھ کر اس نے مجھے کہا، پتر کیا ابھی بھی بھوک لگی ہوئی ہے؟ میں نے اپنے سر کو ایسی جنبش دی کہ مجھے خود اندازہ نہ ہوا کہ میں نے ہاں کہا ہے یا نہ۔ وہ بزرگ پھر اندر گئے اور دودھ کا ایک اور گلاس مجھے پکڑاتے ہوئے کہا کہ بس یہی ہے۔ میں نے بلا جھجک دودھ کا گلاس پکڑا اور اسے 2 سے 3 گھونٹ میں پی لیا۔ اب میری حالت قدرے بہتر ہو گئی تھی اور میں اپنے جسم میں توانائی اور حرارت محسوس کر رہا تھا۔ وہ بزرگ میرے سامنے والی چارپائی پر بیٹھ کر حقے کے کش لگانے لگا۔ تھوڑے توقف کے بعد وہ بولا، میرا نام مہر دین ہے، میں چودھری اجمل کا کامہ ہوں، یہ حویلی اسی کی ہے۔ پھر مجھ سے پوچھا، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ میں شش و پنج میں پڑ گیا، آیا اسے اپنی اصلیت بتاؤں یا نہیں۔ پھر میں نے اسے اپنے متعلق ایک من گھڑت کہانی سنائی کہ میں جھنگ کے قریب ایک گاؤں کا رہائشی ہوں اور کسی کام کے سلسلے میں اس علاقے میں آیا تھا اور اندھیرے کی وجہ سے راستہ بھٹک کر اس گاؤں میں آ پہنچا۔ مہر دین ایک سادہ لو انسان تھا۔ اس نے میری من گھڑت کہانی کو منو تسلیم کر لیا اور کسی قسم کی جرح نہ کی۔ مہر دین حقے کے کش لیتا رہا اور مجھے ادھر ادھر کی باتیں سناتا رہا۔ کھانے کے اثر سے مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی اور میں مہر دین کی باتیں سنتا سنتا نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ صبح میری آنکھ فجر کی اذان سے کھلی تو میں نے دیکھا کہ مہر دین جانوروں کا دودھ دو رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے کہا، دودھ کا گلاس پی لے کیونکہ صبح کا ناشتہ دن چڑھے چودھری صاحب کے گھر سے ہی آئے گا۔ میں نے دودھ کا گلاس پیا اور منہ ہاتھ دھو کر نماز پڑھنے کے حوالے سے حویلی سے نکل کر باہر کی راہ لی۔